اٹھا کر اور پھر وہ واپس چلے جائیں گے لندن. ان کا تو وہ ڈیزگریشن نہیں ہے حکومت میں، تو کس ڈیزگریشن سے جا رہے ہیں؟ وہ چائنا کا دورہ کیوں کریں گے؟ کس اور بھائی وہ سپریمو ہیں، تو سپریمو ہوتا ہے نا. لیکن ان کے ساتھ بھی بھائی صاحب نے، چھوٹے بھائی صاحب نے طلاق دیا ہے، ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے. چھوٹے بھائی صاحب نے جو ہے ان سے چھین لی ہے وزارت عظمیٰ. سو آپس میں دونوں بھائیوں کا اور ان کے خانوادے کا آپس میں چل رہا ہے. دیکھتے ہیں. ایک طرف نواز شریف کا گروپ ہے جس میں ماشاء اللہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، جس میں خرم دستگیر ہیں، جس میں جو ہے خواجہ سعد رفیق ہیں، اور جس میں جاوید لطیف وغیرہ. یہ گروپ ہے ایک جو کہتا ہے کہ ہم سے حساب نہ لینا، ہماری حکومت نہیں ہے، اور نواز شریف ہوگا تو ہماری حکومت ہوگی. سو وہ ڈس ایسوسیٹ اور ڈس اون کر رہے ہیں شہباز شریف کو. اب شہباز شریف تو ظاہر ہے کسی اور کی گود میں چلا گیا ہے، کسی اور کی حکم اور فرمائش پر وہ حکومت چل رہی ہے. نہ وزیر خزانہ اس کا ہے، نہ وزیر داخلہ اس کا ہے. سو وہ حکومت کون چلا رہا ہے، اور پنجاب میں بھی کون چلا رہا ہے حکومت؟ وہی ایڈمنسٹریشن ہے، وہی انسپیکٹر جنرل پولیس ہے، وہی سارے جو ہے بیوروکریسی ہے. وہ جو کچھ ہے 21 کو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کس کی حکومت یہاں چل رہی ہے. تو اس لیے وہ حکومت تو کس کی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ کو سمجھ آ تو جنرل مجھے بتا باجوہ دیں. صاحب کہتے ہیں کہ مجھے میری ماں کی قسم ہے، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں نے کوئی سازش کر کے عمران خان کی حکومت نہیں گرائی. یہ میں نے شامی صاحب کا سنا ہے، جو شامی صاحب کے فرمودات ہیں. وہ قرآن شریف اپنی جیب میں رکھا ہوا تھا. پہلے تو یہ ہے کہ یہ جھوٹا آدمی اس طرح سے جو ہے یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے جب اس نے کرنی ہو. او بھائی، اگر تمہارا زبان ٹھیک ہے اور ساری دنیا تم پر اعتماد کرتی ہے تو کیوں شرمندہ کرتے ہو آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قوم کو اکٹھا کر کے اگر میں اس پہاڑ کے پرلی طرف کہوں کہ دشمنوں کی فوج آئی ہوئی ہے تو کیا آپ مانو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل مانیں گے، کیونکہ زندگی میں آپ نے کبھی جو ہے کوئی ایسی دروغگوئی سے کام نہیں لیا ہے. تو یہ کردار کیا باجوہ کا سے منسوب کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے جھوٹ نہیں بولے؟ کیا لندن پلان سے وہ انحراف کر رہے ہیں؟ کیا وہ تو کہہ رہے تھے میں نے ایکسٹینشن کے لیے مانگا ہی نہیں تھا. یہ کوئی دنیا کا پاگل بھی مانتا ہے، یہ بچہ بھی مانتا ہے پاکستان میں کہ اس نے ایکسٹینشن کو جو ہے دھکا دے کے زور سے ایکسٹینشن دے دی گئی. تو یار جھوٹ جو بول رہا ہو تو پھر اس کی تو انتہا کوئی نہیں ہے. میرے ساتھ مجھے 25 جو ایم پی ایز مختص کیے گئے کہ یہ آپ کو ووٹ دیں گے سینٹ کے لیے. مشرف نے کہا یہ فساد کی جڑ ہے، یہ نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے، اس کو نہیں بننا چاہیے، یہ ڈینجر مین. جنرل مہدی وہ ڈی جی رینجرز تھا اور بریگیڈیئر گھمن تھا، ان کو لگا دیا. انہوں نے میرے 11 ایم پی ایز ووٹ توڑے، 5 شوکت عزیز کو دیے اور اس طرح سے دوسروں کو بانٹے گئے. میرے ووٹ نکلے 14، 25 کی بجائے. خیر میں بن گیا کیونکہ کمپیوٹرائزیشن اس طرح کی وہ ہوتی تھی کہ جب جماعت اسلامی کا ایلیمنیٹ ہوا تو وہ 7 سیکنڈ ووٹ جو ہے وہ مجھے فرسٹ پڑ گئے اور وہ میں پھر بھی منتخب ہو گیا ایز اے سینیٹر. یہ 2003 مارچ کی بات کر رہا ہوں. اور جب بی بی نے انکوائری کھولی تو 25 کے 25 لوگوں نے قرآن شریف اٹھا کے کہہ دیا کہ ہم نے کھوسا کو ووٹ دیا. اور میں نے کہا بیوی معافی دے دو، یہ 11 لوگ جھوٹا قرآن اٹھا رہے ہیں، توبہ مجھے گناہ گار نہ کرے، مجھے دیا ہے سب نے کیونکہ میں بن گیا ہوں. بھائی اللہ کی رحم کریں، اس ملک پر رحم کریں. اس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں، قرآن شریف کا حلف پر جھوٹ بولتے ہیں. ایک شادی کی جو ہے وہ گیا ہوا تھا، شادی کی تقریب میں گیا ہوا تھا اور اس تقریب میں قرآن شریف ساتھ باجوہ نے رکھا ہوا تھا اور قرآن شریف نکال کے اور وہ سامنے ہاتھ رکھ کے. یار شامی صاحب کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ اس طرح کی بات کرتے ہوئے پبلکلی، اور آپ اتنا سوال بھی کر رہے ہیں اس پہ. مجھے بتائیں اس میں کوئی ماننے والی بات ہے؟ لیکن سر سائفر کیس بھی تو ہے نا. سائفر میں اگر سازش ثابت ہوتی ہے تو کیا سائفر کیس اتنا مضبوط ہو جائے گا؟ جن لوگوں نے مداخلت کی ہے ایک چلتی گورنمنٹ میں، ان کے ساتھ آرٹیکل 6 کب لگے گا؟ میرے خیال میں تو آرٹیکل 6 اس جو انتخابی جو یہ کیا گیا ہے نا، فراڈ کیا گیا ہے، جو ڈاکہ مارا گیا ہے، اس پہ بھی آرٹیکل 6 ہونا چاہیے.
जिन लोगों ने किया है, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको बिल्कुल आर्टिकल 6 में, क्योंकि इन्होंने रियासत के साथ बगावत की है, इन्होंने पाकिस्तान के आइन की जो है तकजीब की है, तज़हीक की है, आवाम के मैंडेट पर डाका डाला है इनको। और इसी तरह साइफर वाला तो केस ही नहीं है यार, साइफर वाला तो आप सुन रहे हैं सारा, साइफर का तो डॉक्यूमेंट का वजूद ही अदालत में कभी पेश नहीं किया गया है। जिस इंस्ट्रूमेंट का, जिस डॉक्यूमेंट का वजूद पेश न करें उसकी क्या हैसियत है। और फिर ये क्या भुट्टो ने साइफर नहीं लहराया था कि हेनरी किसिंगर मुझे धमकी दे रही है, हेनरी किसिंगर ने, कि अगर तुमने जो है वो अपना एटम बम बनाना बंद न किया तो तुम्हें जो है इबरत का निशान बनाएंगे। और यहाँ भी तो डोनाल्ड लू ने क्या कहा था कि अगर तुमने जो है ये इमरान खान को ना चलता किया तो तुम्हें जो है इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। मुझे बताएं इसमें कौन से दुश्मन को जो है मफाद पहुंच गया है उनके इस फरमुदात से। और क्या प्राइम मिनिस्टर डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखता है अगर वो कहीं मिसप्लेस हो गया? ये आपके सामने बातें आई हैं। और वो जो है जहाँ तक ये साइफर है, साइफर तो मौजूद है फॉरेन मिनिस्ट्री में, उसको तो हटाया ही नहीं जा सकता, वो तो कोडेड वर्ड्स में होता है, उसकी तो डी कोड करके एक तर्जुमा किया करके तो वो एक स्क्रिप्ट बनाया जाता है। वो कागज़ का टुकड़ा जो है वो कहीं मिसप्लेस हो जाए तो उससे आप सज़ा कर देते हो किसी को। ये बात यही है चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर मेरी कोई फाइल या मेरा कोई डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है तो क्या मैं उसका जिम्मेवार हूँ? वो भाई रीडर्स होते हैं, भाई मुलाजिम होते हैं, क्लार्क्स होते हैं, कस्टोडियंस होते हैं, वहाँ भी सारी चीज़ें होते हैं। अगर आज़म खान के बयान पे आपने करना है तो आज़म खान जिसको पकड़ के उठाकर ले गए और उसके बाद उसका सॉफ्टवेयर जो है अपडेट कर दिया, तो फिर इस तरह तो भुट्टो को भी अप्रूवर बना के फांसी दे दी थी। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।